Pakistan never requested. Fact of the matter is that on the night of 6th and 7th May, once those ghastly and cowardly attacks were made, the Indians requested. I can confirm you very clearly, we don't have any pilot in custody. پاکستان نے سیز فائر کی کوئی درخواست نہیں کی. جنگ بندی کی خواہش بھارت کی تھی. کوئی بھارتی پائلٹ پاکستان کی حراست میں نہیں. یہ صرف سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. کوئی شک میں نہ رہے. ہماری خود مختاری پر حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیا جائے گا. رد عمل واضح, جامع اور فیصلہ کن ہوگا. ترجمان پاک فوج DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دشمن کو دو ٹوک پیغام. کہا ہمارے پاس مزید ٹیکنالوجیز موجود ہیں, مستقبل میں بھی سرپرائز دیتے رہیں گے. 37 معاہدے پر حکومت کی پوزیشن واضح ہے. کوئی بھی جاریت کی گئی تو مسلح افواج تیار ہیں. کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان مرکزی مسئلہ ہے. بھارت پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں ملوث ہے. نوجوان نسل فرنٹ لائن سولجر قرار. مثبت رپورٹنگ پر میڈیا کو خراج تحسین. انصاف اور انتقام کا وعدہ کیا تھا. پاکستان کی مسلح افواج نے یہ وعدہ پورا کیا. بھارت کے 26 اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا. پاکستان کا رد عمل نہایت درست, متوازن اور محدود نوعیت کا رہا. انشور کیا گیا کہ عام شہری متاثر نہ ہوں. آپریشن بنیانم مرسوس, ازلی دشمن بھارت کا غرور پاش پاش. پاک فوج نے 26 بھارتی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا. سورت گڑھ, سرسا, آدم پور, ادھم پور, برنالہ, سری نگر, جموں, بھٹنڈا, اونتی پورا, امبالہ اور پٹھان کوٹ میں ٹارگیٹڈ کارروائی. 2 مقامات پر بھارت کے S-400 بیٹری سسٹم تباہ. فیڈ سپلائی ڈیپو اڑی اور پونچھ ریڈار سسٹم بھی نیست و نابود. بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے فتح 1 اور 2 گائیڈڈ میزائل کا استعمال. بیاس اور نگروٹا میں برہموس میزائلوں کے ڈیپو پر بھی کامیاب حملے. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس. کہا کنٹرول لائن پر ان فوجی تنصیبات کو ٹارگٹ کیا جو آزاد کشمیر میں معصوم شہریوں پر حملے کے لیے استعمال ہو رہی تھی. پاکستان نے تمام حملے انتہائی مہارت اور مربوط انداز میں کیے تاکہ سویلینز اس کا نشانہ نہ بنے. پاکستانی فوج کے بھرپور سائبر حملوں میں بھارتی فوج کے زیر استعمال سسٹم مفلوج ہو کر رہ گیا. پاک فوج نے عوام سے کیا ہوا وعدہ نبھا دیا. بھارتی فضائیہ کی جارحیت پر اس کے طیارے مار گرائے. پاک ایئر فورس کو بھارتی فضائیہ کے مقابلے میں 6-0 سے کامیابی ملی. بھارت کے زیادہ طیارے گرا سکتے تھے, نہ گرانے کی وجوہات تھیں. پاکستان نے تمام بھارتی ڈرونز اور بغیر پائلٹ طیاروں کا بروقت پتہ لگایا. ایئر وائس مارشل محمد اورنگزیب کی بریفنگ. وائس ایڈمرل رب نواز نے کہا 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاک نیوی بھی مکمل تیار تھی. تمام بندرگاہوں کو آپریشنل رکھا. دوران جنگ بھارتی نیوی کی سرگرمیوں پر بھی پوری نظر تھی. ہمیں تیار دیکھ کر دشمن کو آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی. بھارتی ایئر مارشل کا رافیل طیارہ تباہ ہونے کا ڈھکا چھپا اعتراف. ایک بھارتی نے کہا تصدیق کر دوں تو کسی اور کا فائدہ ہو سکتا ہے. نقصانات جنگ کا حصہ ہیں, تفصیل نہیں بتا سکتے. نیوز بریفنگ کے دوران انڈین فوج کے سینئر افسروں کی آئیں بائیں شائیں. پاکستان کے طیاروں سے متعلق بھی کچھ نہ بتا سکے. جنگ بندی کے بعد پاک بھارت DGMOs کا رابطہ آج ہوگا. رابطے کے بعد مذاکرات کے لیے غیر جانبدار مقام کا تعین ہوگا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پروگرام میرے سوال میں گفتگو. کہا ہمارے درمیان بنیادی سہولت کار امریکہ ہے. 37 معاہدے پر ہماری پوزیشن واضح ہے. بھارتی بالادستی اور پاکستان کو غیر متعلقہ کہنے کا مفروضہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. شرمناک شکست کے بعد بھارت کی ایک اور ہار. مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر مرکز نگاہ. جنگ بندی کے بعد صدر ٹرمپ کا دیرینہ تنازع حل کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی خواہش کا اظہار. کہا پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر کام کروں گا, دیکھوں گا کیا مسئلے کا کوئی حل نکل سکتا ہے. امریکی صدر دونوں ممالک کے ساتھ تجارت بڑھانے کی بھی خواہش مند. وزیر اعظم کا ٹرمپ کی مسئلہ کشمیر کے حل میں مدد کی پیشکش کا خیر مقدم. کہا امریکی صدر کی دلچسپی پائیدار قیام امن کے لیے اہم ہے.
ڈونلڈ ٹرمپ کی صورت میں پاکستان کو بہترین شراکت دار مل گیا، اشروں سے پاکستان اور امریکہ قریبی شراکت دار ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا کوئی بھی حل سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ کوششوں میں امریکہ اور عالمی برادری کے ساتھ شامل ہونے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اٹھانے میں کامیاب رہا، مقبوضہ کشمیر کے کچھ پتلی وزیر اعلیٰ کا اعتراف، عمر عبداللہ مودی سرکار سے ناخوش، سوالات اٹھا دیے، کہا جنگ بندی کے بعد سے بہت سی چیزیں بدل چکی ہیں۔ پتہ چل گیا اسرائیل اور بھارت ایک ہیں، افواج پاکستان کو مبارکباد، وطن عزیز کے لیے قوم متحد ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا شہدائے غزہ اور دفاع وطن کانفرنس سے خطاب، کہا مودی نے اپنی ناکامی چھپانے کے لیے ڈرامہ رچایا، دنیا نے تماشا دیکھ لیا۔ تباہی کے بعد مودی سرکار کی چیخیں واشنگٹن تک پہنچ گئی، مذاکرات سے انکاری دشمن دوبارہ میز پر آ گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا ناروال میں ریلی سے خطاب، شاہینوں نے دنیا کو بتا دیا پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوم تشکر پر پیغام، کہا پاکستان کی قیادت مخلص، قوم متحد اور افواج ناقابل شکست ہے۔ ایسا پاکستان بنائیں گے جسے کوئی دشمن میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ بھارت کو دھول چٹانے پر وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا مسلح افواج کو خراج تحسین، کہا پاک فوج نے دشمن کا غرور خاک پہ ملا کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ بھارتی جارحیت پر منہ توڑ جواب، پاکستان کی عالمی سطح پر پذیرائی، برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق انڈیا کی حکمت عملی ناکام ہو گئی، پاکستان کو فوجی محاذ پر برتری رہی، مودی سرکار نے اربوں ڈالرز خرچ کیے پھر بھی اسے فائدہ نہیں ہوا۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف نے پاک فضائیہ کو علاقے کی حکمران قرار دیا، کہا رفائل جیسے طیاروں کی تباہی بھارت کی ذلت آمیز شکست ہے۔ الجزیرہ سمیت خلیجی میڈیا نے بھی پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ عالمی سطح پر پاک فضائیہ کی کامیابیوں کے چرچے، پاکستان نے بھارت کے روسی ساختہ S-400 دفاعی نظام کو کیسے تباہ کیا؟ غیر ملکی دفاعی ادارے کی ڈاکیومنٹری میں پاک فضائیہ کو خراج تحسین، رپورٹ کے مطابق فضائی حملے میں JF-17 طیاروں نے حصہ لیا، JA-10 طیاروں نے ریڈار جام کر کے تحفظ فراہم کیا، ہائپرسونک میزائلوں نے دشمن کا دفاعی نظام نیز و نابود کر دیا۔ پاک فضائیہ نے یہ مہارت انڈس شیلڈ 2023 کی فضائی مشقوں میں حاصل کی تھی۔ پاکستان کی عظیم فتح پر بھارت میں صف ماتم بدترین شکست کیوں ہوئی؟ بھارتی وزیر اعظم پر سوالات کی بوچھاڑ، جواب طلبی، اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کا نریندر مودی کو خط، پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ، جنگ بندی کی تفصیلات سے آگاہ کرنے پر زور۔ پاکستان کے ہاتھوں بھارت کو شرمناک شکست پر یوم تشکر، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، آپریشن بنیانم مرصوص کی کامیابی پر عوام کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی، فضا میں اللہ اکبر کی صدائیں، اسلام آباد، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور سمیت شہر شہر ریلیاں، سبز ہلالی پرچموں کی بہار، آزاد کشمیر میں فوجی جوانوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور، سکھر، ڈی خان اور ننکانہ صاحب میں مسیحی برادری کا اظہار یکجہتی، ملتان، فیصل آباد، ایبٹ آباد، جھنگ، ساہیوال سمیت دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں عوام کا جشن، سابق کپتان شاہد آفریدی کا فوج سے محبت کا اپنا انداز، فوجی یونیفارم پہن کر ریلی کی قیادت کی۔ بھارتی دہشت گردی نامنظور، بلوچستان میں مختلف مقامات پر ریلیاں، شرکا نے بھارتی پرچم اور بلوچ لبریشن آرمی کے پرچموں کو نظر آتش کیا، کوئٹہ، مستونگ، پشین، تربت، سوئی اور نوشکی میں پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار۔ پشاور میں مکنی مویشی منڈی میں پولیس موبائل کے قریب دھماکہ، ASI سمیت 2 پولیس اہلکار شہید، 5 زخمی، اسپتال منتقل۔ پولیس کے مطابق اہلکاروں نے مشکوک شخص کو روکا تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا۔ بادلوں کی گھن گرج، راولپنڈی، اسلام آباد، مری میں موسلا دھار بارش، ژالہ باری، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بادل برس پڑے، بھمبر آزاد کشمیر میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، PDMA کا الرٹ جاری، متعلقہ محکموں کو ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ہدایت، وسطی پنجاب، اسلام آباد، KP اور کشمیر میں آج بھی بارش متوقع ہے۔
پنجاب بھر کے تعلیمی ادارے آج معمول کے مطابق کھلیں گے۔ انٹرمیڈیٹ، او لیولز اور اے لیولز کے امتحانات آج سے شیڈیول کے مطابق ہوں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ امریکہ اور چین میں تجارتی ڈیل طے پا گئی، مشترکہ اعلامیہ آج جاری ہوگا۔ مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا رد عمل، امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ نہیں چاہتے، دونوں ملکوں کے معاہدے کا فائدہ پوری دنیا کو ہوگا، چینی نائب وزیر اعظم کی گفتگو۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی پہلوؤں پر کام جاری رکھنے کا معاہدہ طے، مسقط میں بالواسطہ مذاکرات کا چوتھا دور بھی ختم، دونوں ملکوں کا بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ امریکہ کے ساتھ پہلے سے زیادہ سنجیدگی سے بات ہوئی، ایرانی وزیر خارجہ کی گفتگو۔ حماس اسرائیلی نژاد امریکی یرغمالی کو رہا کرنے پر آمادہ، فیصلہ امریکی حکام کے ساتھ مذاکرات میں ہوا۔ غزہ کا انتظام آزاد اور پیشہ ورانہ ادارے کے سپورٹ کرنے کی بھی پیشکش۔ حماس امریکہ مذاکرات پر غزہ میں شہریوں کا جشن، اسرائیل کا براہ راست مذاکرات پر تحفظات کا اظہار۔